عن عوف عن الحسن، حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں لا باسا کوئی حرج نہیں بالقراءۃ علی العالم، عالم پر قرات کرنے میں، یعنی عالم بیٹھا ہوا ہو اور طلباء میں سے کوئی ایک طالب علم احادیث پڑھ کر سناتا جائے، اس کو قراءت علی العالم، قراءت علی المحدث، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک دوسری سند میں بیان کرتے ہیں، ہمیں خبر دی محمد بن یوسف نے، قال حدثنا محمد بن اسماعیل البخاری قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن سفیان، سفیان ثوری سے روایت ہے، قال کہتے ہیں اذا قرئ علی المحدث، جب محدث پر پڑھا جائے، طلبہ محدث پر پڑھ رہے ہیں، جب وہ طلبہ آگے حدیث کو نقل کریں گے تو وہ کیسے کہیں گے؟ فلا باشا کوئی حرج نہیں ان یقولا کہ وہ کہے حدثنی فلان، کہ مجھے یہ حدیث فلاں نے بیان کی، حالانکہ محدث تو بیٹھا سن رہا تھا، لیکن یہاں پر حدثہ کا لفظ ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر محدث خود بول کر حدیثیں پڑھ رہا ہو، سنا رہا ہو، تو پھر طلبہ کہیں گے حدثنی فلان، اور اگر طلبہ پڑھ رہے ہوں، استاد سن رہا ہو، تو پھر کہیں گے اخبرنی۔ لیکن یہاں پر یہ فرق نہیں بیان کر رہے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ اگر طلبہ پڑھ رہے ہوں اور استاد سن رہا ہو، تو طلبہ جب آگے حدیث بیان کریں گے تو وہ حدثنی کا لفظ بول سکتے ہیں۔ قال وسمعت ابا عاصم یقول عن مالک و سفیان، مالک اور سفیان دونوں سے روایت ہے، القراءۃ علی العالم، عالم پر پڑھنا، وقراءتہ اور عالم کا خود پڑھنا، سواء برابر ہے۔ ایک ہے عالم خود حدیثیں پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہو یہ، اور ایک ہے طلبہ میں سے کوئی ایک طالب علم حدیثیں پڑھ رہا ہو اور استاد سن رہا ہو، دونوں برابر ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ جو حدثنا اور اخبرنا کے لفظ میں جو فرق بیان کیا جاتا ہے، استاد پڑھے تو اور بات ہوگی، طلبہ پڑھے تو اور بات ہوگی، تو یہاں یہ بیان ہوا کہ کوئی فرق نہیں ہے۔ اور سند کے اندر یہ استاد کا اور شاگرد کا جو تعلق، اس سے آگے وہ بات پہنچتی ہے، وہ آگے بات پہنچاتے ہیں، وہ آگے بات پہنچاتے ہیں، اس کو سند کہتے ہیں۔ سند، اس میں امام بخاری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 واسطے بھی ہیں، 4 بھی ہیں، 5 بھی ہیں، تو یہ سند انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اس سند میں جو حدثنا اور اخبرنا کا لفظ جو بیان کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے تفصیل کل بھی بیان ہوگی اور آج بھی بیان ہوگی، اور محدثین کا یہ ترہ امتیاز ہے، امت محمدیہ کا یہ ایک اعزاز ہے جو کسی اور امت کے پاس نہیں ہے، اور ہماری عام عوام کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا بڑا خزانہ ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں حدیث کی کما حق کو قدر کرنے کی، پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔